اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دنوں پہلے ہم اس شو کا فرسٹ پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر سے ذاکرہ انجم آپا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہمارے جو حج کے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل تھے، جو کویشچنز تھے اور جو ان کی فضیلت سے ہمیں آشنا ہونا تھا، ہم نے ان سے کچھ پوچھا تھا اور انہوں نے ہمیں بہت ہی زیادہ اپنے انفارمیشن دی تھی. تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے کافی استفادہ کیا تھا، ہم نے آپ سے کافی کویشچنز پوچھے تھے اور واقعاً ہماری معلومات میں، ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ویورز نے اور کافی لوگوں نے ہمیں کچھ اور کویشچنز دیے ہیں. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان میں سے ایک کویشچن یہ تھا کہ جب حج پر جاتے ہیں تو جو خانہ کعبہ ہے اس میں اور جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں اس میں کچھ ڈسٹینس ہوتا ہے، یعنی بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، ہم وہاں پہ طواف نہیں کرتے. ایسا کیوں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے اتنا گیپ چھوڑنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. آپ نے جو سوال کیا، جو گیپ ہے ایکچولی وہ ہجر اسماعیل ہے کہ جس کے بارے میں روایت ہے، دو مختلف روایتیں موجود ہے. پہلی روایت یہ ہے کہ پہلے جو خانہ کعبہ تھا وہ تھوڑا سا بڑا تھا، لیکن پھر جب فلڈ آیا اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئی اور پھر اسے دوبارہ تعمیر کی گئی تو وہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا خانہ کعبہ. اس کی بھی ایک طویل ہسٹری ہے کہ کس وجہ سے وہ ہوا چھوٹا، کیونکہ جناب ابو طالب نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو بھی اس میں پیسہ لگایا جائے گا وہ حلال کی پیسہ ہوگا. جی. تو پہلے جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ بہت زیادہ تھے، لیکن جب حلال کی بات آئی تھی تو پیسے کم ہو گئے، جس سے مال جو تھا وہ کم تھا اور جس سے تھوڑا چھوٹا خانہ کعبہ بنا، جس کے نتیجے میں وہ جو گیپ ہے ہم اس گیپ میں طواف نہیں کرتے. یہ ایک ریزن تھا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایک وہ ہجر اسماعیل ہے، یعنی جب بی بی ہاجرہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہاں پہ انہیں دفن کیا جناب اسماعیل نے اور ایک وال بنا دی تھی جسے ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے، جسے اسماعیل کی گود ہے، جسے وال بنایا گیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی طواف نہ کرے. تو اس لیے آج شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب ہم طواف کرتے تو اس کے باہر سے کرے. جب طواف مکمل ہو جائے تو ہم اندر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی وہاں پر حاجت کی پڑھتے ہیں ہجر اسماعیل میں اور وہاں ہم دعا کرتے ہیں. ہاں، تو اس لیے وہاں پہ وہ گیپ ہے. تو اب جو ہم صفا اور مروہ کے بیچ میں جو سعی کرتے ہیں اس 7 مرتبہ جو ہم چلتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص ہسٹری ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت پیاری سی ایک ہسٹری ہے جو ایک ماں کے لیے ہے کہ ایک ماں کا مرتبہ اور ایک عورت، ایک خاتون جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو خدا اسے بے شمار عنایت کرتا ہے. روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی بی بی ہاجرہ اور چھوٹے سے بیٹے تھے اسماعیل جو ان کی گود میں تھے بی بی ہاجرہ کے، انہیں فلسطین سے لے کر چلے تھے اور آج جہاں پہ یہ خانہ کعبہ ہے وہاں پر لا کر انہیں چھوڑ دیا اور انہیں وہاں اپنی سواری سے اتارا اور انہوں نے اپنی سواری کا رخ موڑا. اب کیونکہ زوجہ تھی، انہوں نے فوراً، ان کا حق تھا کہ وہ سوال کرے اور سوال بھی کیا کہ آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر کوئی جنگل ہوتا، اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ جہاں پہ پھول پتیاں یا کوئی درخت کے کوئی کھانے کا انتظام ہوتا تو شاید سوال نہ کرتے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں تھا، بالکل خالی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو کیونکہ ان کا حق تھا انہوں نے سوال کیا کہ یا نبی خدا آپ مجھے کیوں اس طرح تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، میرے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. تو انہوں نے صرف ایک جواب دیا تھا، بے امر اللہ. حضرت ابراہیم نے ایک ہی جملہ کہا، بے امر اللہ، کہ خدا کے حکم سے میں تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں. بی بی ہاجرہ نے جب سنا کہ یہ خدا کا حکم ہے تو وہ خاموش ہو گئی کہ خدا کے حکم کے سامنے میں اپنا سر تسلیم کرتی ہوں، اور وہ وہاں رکی. اب کیونکہ ان کے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھی تو ایک وقت وہ آیا کہ بچہ جو ہے وہ پیاسا، اور اس کی پیاس کی شدت جب بڑھی، وہ تڑپنے لگا، وہ رونے لگا. تو کیونکہ ماں کا دل ہے، ماں برداشت نہ کر سکی اور وہ ماں
صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں کہ جس کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 مرتبہ جب یہ بی بی دوڑی. اور کچھ ایک ایسا مقام آتا تھا کہ جہاں پر بی بی کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو وہ اپنے چہرے کو بلند کرتی جاتی تھی اور تیزی سے وہاں سے، کہ وہ ایک اتنا جو ڈسٹنس تھا جہاں پہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ماں کو ایک خوف تھا کہ کوئی جانور یا کچھ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اپنے چہرے کو بلند کرتی تھی اور وہاں سے تیزی سے گزرتی تھی. تو آج یہ ایک احکام بھی ہے کہ جب وہ ایک مقام جب آتا ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ تھوڑا سا تیزی سے وہاں سے نکلتے ہیں، اور وہ ایک ہم ٹائپ جو رہتا ہے وہ اسی لیے ہے. تو یہ ماں جب دوڑی اور جب 7 مرتبہ دوڑ کر جب آئی تو دیکھا کہ بچہ جو بلگ رہا تھا، جو گریا کر رہا تھا، جو ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹا، اور جس کے نتیجے میں وہ پانی اتنا زیادہ بہنے لگا کہ اس ماں کو کہنا پڑا زم زم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا. زم یعنی سٹاپ، اے پانی رک جا. جب ایک خاتون خدا کی بارگاہ میں التماس کرتی ہے، دعا کرتی ہے، تو خدا اس کی دعا کو ایسے سنتا ہے، ایسے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ آج تک دنیا اس پانی سے استفادہ کر رہی ہے. وہ زمزم کا پانی آج بھی ہے. تو یہ جو صفا مروہ جو ہے، یہ تمام جو ارکان جو ہے وہ بی بی ہاجرہ، کیونکہ وہ ماں دوڑی تھی، اس ماں کی یاد میں یہ. ابا ابھی آپ نے اپنے جواب میں زمزم کا ذکر کیا، وہ پانی ہم اکثر دیکھتے ہیں حاجی جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو وہ ہدیوں میں اکثر یہ زمزم کا پانی دیتے ہیں، یعنی اکثر وہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں بھر کر لے کر آتے ہیں اور اسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو ایسی کیا فضیلت ہے اس زمزم کے پانی کی جو انہیں تقسیم کیا جاتا ہے؟ یقیناً زمزم نام ہے ایک ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. زمزم ایک ماں کی دعا تھی کہ جو یہ پانی ہمارے پاس آج موجود ہے، آج تمام لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے. زمزم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پورا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنی ہے. اس کے پیچھے کی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. آب زمزم کے بارے میں روایت کا یہ جملہ ہے کہ جتنی بار بھی آپ زمزم پیو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی دعا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی دعا چل رہی ہے کہ خدا مجھے یہ دے دے، جتنی بار بھی آپ آب زمزم پیو گے، خدا اتنی آپ کی حاجتوں کو، آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. اگر آپ 10 دن خانہ کعبہ کے قریب ہو، آپ مکہ معظمہ میں ہو، اور وہاں پہ دن میں ہر بار نماز کے لیے جب آپ جاتے ہو وہاں پہ، تو یقیناً آپ 1 گلاس تو ضرور پیتے ہوگے. جب جتنے گلاس آپ نے پیے، اتنی مرتبہ خدا نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا ہے، اگر وہ دعا آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ دعا مانگی جائے. تو آب زمزم کا ایک بہت بڑی یہ چیز ہے کہ آب زمزم سے خدا دعا کو ہماری پورا کرتا ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے. دوسرا یہ کہ آب زمزم جو ہے جب پیتے ہیں اس کے بعد ایک دعا ہے جو اکثر ناظرین کو نہیں پتہ ہے کہ وہ دعا کیا ہے. ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. امام فرماتے ہیں، اس دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ جو زمزم میں نے پیا ہے، پروردگار اس کے فقط صرف میرے لیے پانی قرار نہ دینا، بلکہ اس کو میرے لیے ایک نفع بخش علم قرار دے، اور اس زمزم کے صدقے میں مجھے وسیع رزق عنایت فرما، اور اس زمزم کو میرے جسم کی ہر بیماری سے شفا دے دے. یعنی کہ جو بیماری جس کو طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہے، آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا لا علاج بیماریاں ہیں، اگر وہ زمزم کا پانی پی لے اور دعا کرے، پروردگار ان کو لا علاج بیماریوں سے انہیں شفا عنایت فرماتا ہے. حتیٰ یہ ایک واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ قم کے ایک طالب علم تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے پاس گیا تو یقیناً تمام مومنین طواف کر کے جب آتے ہیں تو وہ زمزم کو پیتے ہیں، آب زمزم کو. کہتے میں زمزم پی رہا تھا، ایک عرب وہاں پر آیا اور اس نے آب زمزم لیا، اس نے پیا اور وہاں سے نکلنے لگا. کہتے میں نے اسے روک دیا اور روک کے کہا کہ بھائی آب زمزم پیا ہے تو اس کی دعا بھی پڑھ لو. کہا کیا پانی پینے کی بھی دعا ہوتی ہے؟ کیا زمزم کی بھی دعا ہے؟ کہا یقیناً اس کی دعا ہے. اور کہا یہ چھوٹی سی جو دعا تھی میں نے ان کے سامنے پیش کر دی. کہتے جب انہوں نے دعا سنی تو کہتا ہے کہ یہ دعا جب میں نے سنا تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ایسی دعا.
یہ کوئی دعا جو ہے وہ انسان نہیں بنا سکتا. بتا یہ دعا تجھے کہاں سے ملی؟ کہ اب یہ جو شخص ہے جو کہہ رہا طالب علم ہے وہ تھوڑے سے گھبرا گئے, اس لیے کہ وہاں کا ماحول جو ہے مومنین ناظرین جانتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے. کہتے ہیں میں کیسے بیان کروں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, میں 12 امام کا ماننے والا ہوں. کہتے کہا نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے. کہا کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب کا لکھنے والا کون ہے مجھے بتاؤ. کہتے اچھا وہ کتاب جو ہماری ہے وہ ہمارے چوتھے امام کی دعا. کہا یہ چوتھا امام آپ کا کون ہے؟ مجھے پورا ڈیٹیل چاہیے. تو پھر کہتے گھبراتے ہو اس نے کہا کہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے. تو اب جو یہ دعا کو انہوں نے سنا اور یہ دعا کا ایک آزمایا, کہتے کہ وہ صورتیں جو وہاں کی پولیس تھی, آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا جو ناظرین گئے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے انہیں پتہ ہے کہ زیادہ وقت تک اگر کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو وہاں پولیس آ کر انہیں بیٹھنے نہیں دیتی, انہیں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر نہ رکو. تو جب پولیس آئے اور پولیس نے ان لوگوں کو جدا کیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کو اور کوئی دعا چاہیے تو دعاؤں کی کتاب ہے مفاتیح الجنان جو شیخ عباس قمی کی ہے, آپ اس کتاب کو لیجئے, اس میں آپ کو بہت اچھی دعائیں مل جائے گی. تو کہتے ہیں میں اس جگہ پر کھڑا رہ کر تم سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, صرف یہ زمزم کی دعا کافی ہے, میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. کہتے ہیں کہ ایک زمزم کی دعا جو ہمارے چوتھے امام نے سکھائی ہے, اس دعا میں وہ برکت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شیعہ ہو گیا, وہ امام کا چاہنے والا ہو گیا. تو اب تصور کرے کہ جو ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں اس دعا کی فضیلت اور ان کی تاثیر کتنی زیادہ ہے. تو جب بھی زمزم کو پیے انشاءاللہ دعا, اگر پوری دعا یاد نہیں رہتی تو اس کا ترجمہ یاد کر لے, تاکہ جب وہ ذہن میں آپ کے دہراتے رہو گے انشاءاللہ خدا آپ کو شفا بھی دے گا اور آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہاں پر جیسے جیسے آپ مجھے زمزم اور صفا مروہ کے بارے میں بتاتے ہیں, واقعاً دل چاہتا ہے کہ خدا ہم سب کو جلد سے جلد وہ ساری چیزیں, وہ ساری جگہ دیکھنا نصیب کرے, ہم بھی جائیں اور وہاں سے انشاءاللہ زمزم کا پانی پئیں اور یہ دعاؤں کو پڑھیں. اور آپا جب ہم حج پر جاتے ہیں تو ایک بہت ہی جالب چیز ہے جو رمی کرتے ہیں, وہ جو ہم سٹونز, وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے جو ہم شیطان کو مارنا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کی کیا ہسٹری ہے؟ رمی جو ہے, جو شیطان کو ہم پتھر مارتے ہیں, یہ عمل بھی خود بی بی ہاجرہ نے کیا تھا. روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے کہ جب لے کے جا رہے تھے تو کیونکہ ماں کو نہیں بیان کیا تھا, ماں کا دل جو ہوتا ہے بڑا سافٹ رہتا ہے اپنی اولاد کے لیے, ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچوں کو ایک خروج بھی آ جائے, تو ماں سے کچھ بیان نہیں کیا تھا. جب یہ لے کر چلے تو شیطان پیچھے سے شکل بدل کر آیا اور انہوں نے بی بی ہاجرہ سے یہ جملہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ضعیف ہو چکے, ان کا دماغ جو ہے وہ اس عمر میں ہی کام نہیں کر رہا ہے نعوذ باللہ, اور وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں. تو جب ایک نبی کے بارے میں یہ جملہ سنا, دیکھیے ایک انسان کے پاس ایک فضیلت, اتنا پاور ہونا چاہیے کہ نبی کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ شیطان ہے. تو نبی کے خلاف جس نے کہا وہ شیطان ہے. تو بی بی ہاجرہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے, شیطان ہے. تو انہوں نے نیچے سے کنکریوں کو اٹھایا اور انہوں نے کنکریاں مارے, کہا تو بھاگ یہاں سے, تو شیطان ہے اور تو مجھے ورگلانے آیا ہے. تو یہ جو اس بی بی کی سنت ہے, اس سنت پر ہم آج بھی عمل کرتے کہ ہم جاتے ہیں اور شیطان کو پتھر مارتے ہیں. آپ اگر ناظرین دیکھیں تو حج کے کئی ارکان ایسے ہیں جس میں ایک خاتون کو یاد کیا جا رہا ہے. جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسماعیل کے باہر سے کرتے ہیں, وہ قبر اس ماں کی قبر کے باہر سے کیا جاتا ہے, وہاں بی بی کو یاد کیا جا رہا ہے. دوسرا جب ہم صفا اور مروہ کرتے ہیں وہاں بھی اس ماں کو یاد کیا جا رہا ہے. تیسرا جب ہم رمی کرتے ہیں وہاں بھی ہم بی بی ہاجرہ کو یاد کرتے ہیں. میں لوگوں سے سنا ہے یہ رمی ان کا فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے حج کا, وہ انہیں بڑا اچھا لگتا ہے کنکر اٹھا کے شیطان کو مارنا. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ناظرین گئے حج کے لیے وہ خود گواہی دے گے کہ جو 7 کنکریاں ہم مارتے ہیں شیطان کو, ہمیں ہماری ہر کنکری نظر آتی ہے. جب ہم 7 مارتے اتنا ہجوم رہتا ہے, سارے لوگ ایک ساتھ مارتے ہیں, لیکن ہم خود اپنی کنکری کو دیکھ سکتے کہ ہماری کنکری جا کر شیطان پہ لگی کہ نہیں لگی, ہم خود یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور اب وہاں پہ ایک چیز ہے جسے پرنالا کہتے ہیں اس کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ بات کا ذکر کچھ کریں گے آپ, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ یقیناً
اگر ناظرین کو شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو، 2 پرنالے ہیں کہ جن کا ذکر ہوا ہے، ایک اللہ کے گھر میں ہے اور ایک علی کے گھر میں ہے۔ یہاں بھی اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہاں بھی اولاد کے لیے دعا کی گئی تھی۔ حتیٰ پہلے میں مولا کا ذکر کر دوں، کیونکہ جب مولا کا نام آیا ہے تو سنیں کہ روایت ہے کہ جب مولا امیر المومنین کا دربار ہے، ایک خاتون مولا کے دربار میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا امیر المومنین، کافی سال ہو گئے ہیں مجھے بے اولاد ہوں، تقریباً 18 سال تھے کہ میں بے اولاد ہوں، مولا مجھے اولاد عنایت کر دیں۔ اور انہوں نے مولا سے وعدہ کیا تھا، مولا اگر اولاد مل جائے گی تو میں آپ کے روزے میں سونے کا پرنالہ لگاؤں گی۔ اولاد اسی سال نصیب ہوئی، بیٹا ہوا، اولاد آئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی منت کو پورا کیا، پرنالے کو لگانے کا کام شروع ہوا۔ جب پرنالہ لگنا شروع ہوا تو وہ بالکل سمر سیزن تھا، گرمی کا موسم تھا، اور جو عراق گیا ہے انہیں پتہ ہے کہ وہاں کی گرمی کس شدت کی ہوتی ہے، کہ جب ہم کربلا کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کربلا جب گرمیوں میں جائے تو کیا عالم ہوتا ہے، جب سردیوں میں جائے تو کیا عالم ہوتا ہے، تو بہت شدت کی گرمی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پرنالہ لگنا شروع ہوا تو جب یہ کام مکمل ہوا تو بالکل گرمی کا موسم تھا، اور پرنالہ لگنے کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب یہ کام مکمل ہوا تو لوگوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ سیاہ بادل آئے اور وہاں بارش برسنے لگی، حتیٰ اس پرنالے سے پانی جو ہے وہ مولا کے حرم میں گرنا شروع ہوا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ مولا نے اس بی بی کے اس عمل کو قبول کر لیا تھا، خدا نے اس عمل کو قبول کر لیا تھا۔ ایک پرنالہ یہاں پر امیر المومنین کے دربار میں ہے کہ جسے اولاد نہیں تھی، مولا نے اسے اولاد عنایت فرمائی، اور ایک پرنالہ جو ہے جو یہاں پر اللہ کے گھر میں ہے، وہاں بھی روایت کا جملہ ہے کہ اگر وہاں کھڑے رہ کر اولاد کے لیے دعا مانگی جائے، بالکل اس کے نیچے کھڑے رہ کر، کہ وہ میزان رحمت جو ہے وہاں پر کھڑے رہ کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے، اولاد نہ ہونے سے لے کر اولاد کی ہر تکلیف، کہ بچہ بیمار ہے، بچے کو کوئی پرابلم ہے، یا بچے کے رزق کا مسئلہ یا شادی کا مسئلہ جو بھی ہے، اگر وہاں کھڑے رہ کر کوئی دعا مانگتا ہے اولاد کے لیے تو خدا ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، کیونکہ وہ بالکل ہجر اسماعیل جو ہے بالکل اسی کے اوپر نظر آتا ہے۔ حتیٰ نیچے نبیوں کی قبر ہے، اور اوپر جب خدا کی رحمت اگر برس رہی ہو اور بندہ دعا مانگے تو کیسے ممکن ہے کہ خدا اسے خالی ہاتھ بھیج دے۔ بے شک یہ ایک اور نقطہ ہے، جو بھی ناظرین حج پر جا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور اسے مشاہدہ کرے، اس پرنالہ کو مشاہدہ کرے اور اپنی دعاؤں کو مستجاب کروائے۔ آپا ہم نے دیکھا ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کی ہیبٹ ہے، جب بھی آپ مجلس پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے آپ کچھ ٹپس دیتے ہیں، کچھ عمل بتاتے ہیں، یعنی دعائیں وغیرہ بتاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں انہیں بھی آپ کچھ ٹپس دیں، کچھ ایسے عمل بتائیں کہ ان کی معرفت میں اضافہ ہو، اور جب وہ حج پر جائے وہاں پر وہ ان عمل کو انجام دے۔ تو ایسے کوئی ٹپس ہمارے ناظرین کے لیے؟ میں 3 چیزیں اپنے ناظرین کو بیان کرنا چاہوں گی۔ پہلی چیز کہ جو جانے کی تمنا رکھتا ہے ان کے لیے، کہ لوگ بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم کیا پڑھے کہ جس سے ہم حج و زیارت پہ جلدی سے جلدی جا سکے۔ تو میں نے کسی ذاکر سے یہ جملہ سنا تھا اور میں نے خود اسے آزمایا ہے کہ شب قدر میں 19، 21 اور 23 ماہ رمضان المبارک تینوں شب قدر میں کچھ وقت نکال کر ایک مرتبہ سورہ نبا پڑھ لیں۔ سورہ نبا تینوں راتوں میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 19 ماہ رمضان المبارک، 21 اور 23، یہ تینوں رات میں اگر ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اسی سال پروردگار یا تو اسے حج یا اسے زیارت نصیب فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے کہ الحمدللہ اتنے سالوں سے ماشاءاللہ مولا بلاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو وہاں پہ سورہ حج کے بارے میں ہے کہ جو 40 دن مسلسل سورہ حج کو پڑھتا ہے، یا کسی روایت میں ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز، ایک دن پڑھا، ایک دن گیپ کیا، پھر دوسرے دن، آلٹرنیٹ ڈیز جو سورہ حج کو پڑھتا ہے پروردگار اسے جلد سے جلد حج پہ بلاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ جائے، اگر خدا آپ کو بلائے، وہ توفیق دے کہ آپ خدا کا گھر دیکھے، تو وہاں پہ صفا کے پہاڑ پر، اب وہ پہاڑ تو ایکچوئل وہ نہ رہا کیونکہ وہاں کانچ لگا دیا گیا، وہ مرر ہے، لیکن جہاں آپ کو اس کے قریب میں موقع ملے آپ وہاں پر بیٹھ جائے، اور وہاں کیونکہ حج پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 2 چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ایک قرآن کی اور ایک نماز کی، کہ خانہ کعبہ کے قریب جب آپ ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں
مسجد النبوی میں زیادہ سے زیادہ آپ نماز پڑھیں. تو یہاں قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو جب آپ یہاں پر بیٹھے صفا کے پہاڑ کے بالکل قریب میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتے آپ بیٹھے, تو وہاں پر بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھے اور سورہ آل عمران پڑھے. یہ 2 سورہ ایسے ہیں, ماشاءاللہ مومنین پورا قرآن وہاں پر بیٹھ کے ختم کرتے ہیں, لیکن یہ 2 سورہ ایسے ہیں کہ جس کی خاص تاکید ہے, کیونکہ سورہ بقرہ جو اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھے گا, خدا اسے تب تک موت نہیں دے گا جب تک اسے دوبارہ خانہ کعبہ کی زیارت نہ نصیب ہو جائے. خدا اسے دوبارہ حج یا عمرے کے لیے ضرور بلائے گا. اور دوسرا کہ جو وہاں پر بیٹھ کر سورہ آل عمران پڑھے گا, خدا اسے بے حساب دولت عنایت کرے گا, اتنا غنی کر دے گا. خود آزمایا ہوا ہے کہ جس نے سورہ آل عمران وہاں پڑھا وہ اتنا غنی ہو گیا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا یہ دولت کہاں سے ہمیں مل رہی ہے. خدا انہیں بے حساب عنایت کرتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر جائے, اور یقیناً جب آپ جائیں وہاں پر تو ہم تمام کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ, تمام مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. پروردگار آپ کے اس اعمال کو قبول فرمائے. ابا ہم آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یعنی واقعاً آپ نے بہت زیادہ زحمت لی اور ہمیں کافی انفارمیشن دی. انشاءاللہ جو ناظرین جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور جو لوگ جا رہے ہیں ہم واقعاً تہہ دل سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو التماس دعا کہتے ہیں. اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں خدا ان سب کو اور ہم سب کو جلد سے جلد اپنے خانہ کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.